السلام علیکم، عمران فیاض if you're watching the foreign desk. اسلام آباد ٹاکس میں سے بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، کوئی اگریمنٹ نہیں ہو سکا، لیکن اس سے پاکستان کی جو اہمیت ہے، ریپوٹیشن ہے، وہ مزید بڑھ چکی ہے. دنیا بھر میں پاکستان کو ایک ذمہ دار اور اہم ملک کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان نے جو ہائی لیول ڈیلیگیشن کو ہوسٹ کیا ہے، اس سے پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بطور ایک میڈیٹر ان دونوں ممالک کے ساتھ ابھی بھی انگیجمنٹس کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. یو ایس اور ایران کے جو مذاکرات ہوئے ان میں ویسے تو کوئی اگریمنٹ نہیں ہو سکا، لیکن یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ پاکستان کی میڈیشن میں ابھی بھی انگیجمنٹس کا پروسیس جاری رہے گا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور فی الوقت جو لگ رہا ہے کہ جی مذاکرات کا ایک فیلئر تھا، ناکام ہو گئے. اس کو آپ کبھی بھی ناکامی نہیں کہہ سکتے. ہمیشہ سے جب بھی بات چیت ہو، دو فریقین، دو پارٹیاں جب آپس میں بیٹھیں جن کے اتنے زیادہ اختلافات ہوں کہ معاملہ جنگ تک پہنچ چکا ہو، اس کو آپ پیش رفت ہی کنسیڈر کریں گے. اٹس اے پروگریس ڈیفینیٹلی. لیکن کبھی بھی آپ جب میڈیشن کروا رہے ہوں اور اتنے سخت موقف والے دو فریقین کے درمیان کرا رہے ہوں، تو یہ کبھی ایک ایونٹ نہیں ہوتا کہ جی یہاں ایک دن آئے وہ اور رزلٹ. ہاں، یہ اٹس اے پروسیس. اور اس پورے پروسیس کے اندر اب کبھی 2 دن لگ سکتے ہیں، کبھی 2 مہینے لگ سکتے ہیں. یہ آپ نے آغاز کر دیا ہے، اور اب ان کا نتیجہ کب جا کے نکلے کسی کو نہیں پتا. لیکن آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے انگیجڈ رکھنا ہے دونوں پارٹیز کو. میں بھی وہ ایرانین فورن منسٹر کا بھی دیکھ رہی تھی جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ذکر بھی کیا باقاعدہ طور پہ. انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی تھی، بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے، اور جب بالکل وی ور انچز اوے کہ کوئی نتیجہ نکل سکے، تو اس وقت ایک میکسملسٹ پوزیشن جو ہے وہ یو ایس کی طرف سے آ گئی. اور یو ایس اے کی طرف سے بھی یہی ہے کہ جی باقی سارے معاملات ہمارے حل ہو گئے تھے، باقی سب پہ کوئی نہ کوئی ریزولوشن ہم نے نکال ہی لیا تھا. لیکن ایک نقطہ جو ایران کے لیے ریڈ لائن ہے، وہ یو ایس اس پہ اڑ گیا کہ جی نیوکلیئر طاقت نہیں ہونی چاہیے ایران کے پاس. سو اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا ان پہ کہ یہ واقعی ریڈ لائنز ہیں کچھ، جس پہ کمپرومائز کرنا امریکہ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے، ایران کے لیے بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے. لیکن درمیانی راہ اسی طریقے سے نکلتی ہے کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے. اب وہ دیکھیں نا، اب جنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ آپ گولے برسا رہے ہیں، اور ایسے میں آپ کی بات چیت ہو تو یہ ہمیشہ سے ایک پازیٹیو اسٹیپ ہی آپ اس کو کنسیڈر کریں گے. ایران کبھی بھی نیوکلیئر طاقت کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اتنا ضدی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ہم نے فتوے کا بھی ذکر کیا. جو شہید ایرانی سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، ان کا اپنا فتویٰ تھا کہ نیوکلیئر طاقت بنانا حرام ہے، نیوکلیئر پاور نہیں ہونا چاہیے، نیوکلیئر بوم نہیں بننا چاہیے، کسی ملک کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے. سو یہ تمام تر چیزیں آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ ایران اس چیز پہ اتنا زیادہ فلیکسیبل پوزیشن پہ تھا، اتنا زیادہ اس چیز پہ نہیں اڑا ہوا تھا کہ جی ہم نے نیوکلیئر طاقت بننا ہی بننا ہے. اب معاملہ صرف یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے ملک کو جو کہ آلریڈی آپ کے ساتھ تمام تر معاملات پہ بات کرنے کو تیار ہے، بات کر رہا تھا، خاص طور سے اگر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی 2015 کے اندر جو معاہدہ ہوا جس کو امریکہ ایران نیوکلیئر ڈیل کہا جاتا ہے، اس میں اور ممالک بھی شامل تھے. اس سے ودرا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، امریکہ ہے، خود یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. تو وہ تو تمام تر اپنی ایٹمی پاور بننے کے حوالے سے جو ان کے خدشات تھے، جو ریزرویشنز تھیں، کنسرنز تھے ویسٹ کے، خاص طور سے امریکہ کے، ان کو اب دور کر کے دکھا چکا تھا. سو اب آپ نے اس ملک پہ حملہ کر دیا ہے، اب آپ نے اس ملک کے کتنے ہی لیڈرز کو شہید کر دیا ہے. تو اب بات تھوڑی مختلف ہے. اب ایران سے آپ اپنی شرائط اتنی آسانی سے نہیں منوا سکتے جس طرح آپ نے 2015 کے اندر کر لیا تھا. تو یقینی طور پہ جہاں مذاکرات ہوں، جہاں بات چیت ہو، اس کو آپ ایک اچھی پیش رفت ہی قرار دیں گے. لیکن یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں، یہ چیزیں وقت مانگتی ہیں. یہ اوور نائٹ ہونے والا معاملہ نہیں ہے کہ آج آپ نے بات کی اور صبح جی آپ نے کوئی MOU سائن کر لیا اور آپ کا کوئی اگریمنٹ ہو گیا. اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. اب پاکستان کے حوالے سے آپ نے بہت سنا ہوگا پاکستان کو جی وہاں کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں، پاکستان کیا حیثیت رکھتا ہے، کیسے میڈیشن کرا سکتا ہے. اب پتہ چل گئی پاکستان کی حیثیت سب کو کہ پاکستان واقعی اب وہ پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں، ایران بھی ان کی تعریف کر رہا ہے، امریکہ بھی ان کی تعریف کر رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بار بار بیان دے رہے ہیں. آپ نے بھی ان کا اس ملاقات کے بعد یہ جب مذاکرات ختم ہو گئے
اس کے بعد ان کا بیان آیا نا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ڈی بریف کیا گیا ہے اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے، اور انہوں نے پھر سے پرائم منسٹر شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی تعریف کر دی. تو یہ کیا ہے اگر واقعی ہمارا کوئی کردار نہیں تھا؟ پاکستان نے دیکھیں ایک گلوبل ارینا پہ اپنی جگہ جو ہے نا وہ بنا لی ہے. یہ کوئی پہلی بار بھی نہیں ہے. تقریباً 50-55 سال کے بعد پاکستان کو دوبارہ موقع ملا ہے. آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ہم نے سب نے ہسٹری کی کتابوں میں پڑھ رکھا کہ جی 1971 میں پاکستان کا کیا کردار تھا، وہ آج آپ کو دوبارہ نظر آ رہا ہے. اس وقت بھی جو ہنری کسنجر کا دورہ تھا، یہ نکسن والے مذاکرات تھے وہ چائنا کے ساتھ، وہ کیا تھے؟ وہ یہی تھے. پاکستان نے میڈیشن کروائی اور پھر ایک نئی آپ کو شکل جو ہے نا وہ جو کولڈ وار چل رہی تھی اس کی نظر آتی ہے. سو یہ تمام تر ایک جیو پالیٹکس کو ری شیپ کرتا ہوا پاکستان آپ کو اس وقت بھی نظر آیا تھا، اور آج پھر سے 50-55 سال کے بعد پاکستان کو وہی موقع ملا ہے. سو پاکستان میڈیشن کرا سکتا ہے، پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے، پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور یہی پاکستان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہونی چاہیے کہ آپ نے 2 پاورز کو یہاں پہ بلا کے ان کو ہائی لیول ڈیلیگیشنز کو آپ نے ہوسٹ کیا ہے، ان کے مذاکرات کروائے ہیں. ان کا نتیجہ امید رکھنی چاہیے کہ جی کوئی نکلے گا، دونوں طرف سینٹی پریویل کرے گی اور مذاکرات جاری رہیں گے. مذاکرات کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس وہ چلے گئے، لیکن جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف یہیں پہ موجود ہیں. اس کا مطلب اسلام آباد ٹاک سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکالا جا سکتا ہے، کوئی امید ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے. اس دوران بہت ساری چیزیں سنی نا، ابھی جس طرح آپ یہ کہہ رہی ہیں میں نے بھی یہ سنا کہ جی وہ یہاں پہ ہی موجود ہیں. اب پتہ نہیں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں اس کے اندر. اگر وہ واقعی موجود ہیں تو کوئی وجہ ہے موجودگی کی، ظاہر ہے ان کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی. پھر اسی دوران آپ نے یہ بھی سنا کہ جی سعودی عربیہ کا کوئی بڑا زبردست قسم کا وزٹ ہو سکتا ہے، سعودی عربیہ جایا جا سکتا ہے. ہمارے آفیشلز جو ہیں وہ یہاں سے جا سکتے ہیں. سعودی عربیہ کیوں جائیں گے؟ اگر کوئی پیش رفت نہیں ہے تو پھر کیوں جایا جا رہا ہے؟ پھر اس قسم کی بھی خبریں آئیں کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے کہ جی کوئی جوائنٹ پیٹرولنگ کا طریقہ کار بنایا جا رہا ہے جس میں سعودی عربیہ کو شامل کیا جا سکتا ہے. پرابیبلی ایران ہیز اگریڈ آن دیٹ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جن ممالک پہ ایران کو اعتماد ہے، جیسے ان میں اب سر فہرست پاکستان ہے، پاکستان کی میڈیشن کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، پاکستان وہ آئے، پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اسی طریقے سے اگر 1-2 اور ممالک شامل ہوتے ہیں، اور جو اس وقت ایک بون آف کنٹینشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو کس طریقے سے واپس کھولنا ہے، وہاں سے جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ کیسے بحال ہوگا، اس پہ اگر کوئی جوائنٹ میکنزم بن سکتا ہے کچھ اور ممالک کو شامل کر کے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جانب کوئی پیش رفت ہو، اس کے لیے کوئی ملاقاتیں ہوں. سو ان کی موجودگی ظاہر ہے اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ یہاں پہ کوئی اور مذاکرات کی توقع ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے ان دونوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں موجود ہیں، آپ کو کوئی ایرانین وزٹس بھی نظر آ جائیں. یہ بھی پاسبلٹی تو ہے کہ آپ کو پاکستان ابھی بھی دونوں اطراف سے کہیں نہ کہیں، وہ آپ نے ایک فارمل مذاکرات تو دیکھ لیے، لیکن ایک انفارمل جو مذاکرات ہوتے ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں، جنگوں کے دوران بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بات چیت آپ کو دوبارہ نظر آئے اور اس میں سے کوئی پیش رفت. اور اوبیسلی جو بھی آفیشلز آتے ہیں وہ پھر اپنے جا کے وہ پریزیڈنٹ کو، اپنے لیڈرز کو بریف کرتے ہیں، پھر وہاں سے اوبیسلی ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت طویل سلسلہ ہے. اس میں ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی فوراً آپ کے سامنے نتائج آ جائیں. ریزلٹس کبھی بھی اتنی جلدی نہیں آتے ہیں. اینڈ ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ اٹ مائٹ ٹیک ڈیز، اٹ مائٹ ٹیک ویکس اینڈ اٹ مائٹ ٹیک منتھس. اچھا یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریسنٹلی ٹروتھ سوشل پہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے نیول بلاکیٹ کی بات انہوں نے بیسکلی کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی واقعی اس بارے میں سیریس ہیں یا وہ صرف تھریٹن کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں ابھی تک اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کی صرف بلف ہوتی ہیں، ہوا میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے وہ بات کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اس کا ثابت کرنے کا یا پورا کرنے کا کوئی میکینزم موجود نہیں ہوتا، کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہوتی ہے. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ بینگ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کین سے اینی تھنگ وٹ ایور ہی وانٹس، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس طرف معاملہ جاتا ہے تو پھر تو یہ ایسکیلیشن بڑھ جائے گی، بہت زیادہ ایسکیلیشن بڑھ جائے گی. پھر تو یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ واپس آپ وہ کہتے ہیں نا بیک ٹو اسکوئر ون، آپ کی وہ پوزیشن ہو جائے گی. دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ. پھر اٹیکس بھی بڑھیں گے، پھر ایران کی طرف سے بھی ایسکیلیشن بہت زیادہ بڑھے گی. سو یہ کسی صورت بھی ایک اچھی اور اس جنگ کو روکنے والی اسٹریٹجی کہیں سے نظر نہیں آتی ہے.
دوسرا پریکٹیکل بھی اگر آپ بات کر لیں کہ عملی طور پہ کیا پاسبل ہے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کرنا. دیکھیں بالکل اگر وہ یہ کام کر سکتے، یو ایس نیول شپس یہ کام کر سکتی، تو پھر یہ کام پہلے ہو گیا ہوتا، ان مذاکرات سے پہلے ہی ہو گیا ہوتا. آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا انیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہماری نیول شپس جائیں گے اور جو ہمارے جو اتحادیوں کے جہاز وہاں رکے ہوئے ہیں ان کو اسکارٹ کریں گے، نکالیں گے وہاں سے، لے کر آئیں گے، پروٹیکشن فراہم کریں گے. یو ایس نیوی نے اس وقت انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس تو بھائی اتنے زیادہ جہاز ہی نہیں ہیں، اتنی فورس ہی نہیں ہے کہ ہم اسکارٹ کے لیے بھیج سکیں، اتنے نمبر آف شپس ہی اویلیبل نہیں ہیں ہمارے پاس. سو یہ ایک کہنے کو تو بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ نے اپنی طاقت اپنے دکھا دی، آپ نے اپنا روب دبدبا انفلوئنس دکھا دیا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کر سکتے ہوتے تو آپ بہت پہلے کر چکے ہوتے، آپ کو مذاکرات کی بھی نوبت نہ پڑتی. اصل اگر آپ کا مسئلہ اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی اسٹریٹ آف ٹرمپ، وہ مذاق میں انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو مذاق میں نہیں کہا تھا، اوبویسلی ہی مینٹ اٹ، بٹ اگر آپ واقعی اس کو اسٹریٹ آف ٹرمپ بنا سکتے تو آپ بنا چکے ہوتے. آپ کبھی بھی ان چیزوں کا، بات چیت کا، اسلام آباد ٹاکس کا انتظار نہ کرتے، آپ کبھی بھی پاکستان سے میڈیشن کے لیے نہ کہتے، آپ کبھی بھی کسی تیسرے فریق کو ثالثی کے لیے انوالو ہی نہ ہونے دیتے اگر آپ اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتے. بٹ آپ نہیں کر سکے، اینڈ دیٹ شوز کہ آپ کے پاس بھی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. اور صلاحیت کا نہ ہونا اور پھر بیان دینا obviously دو مختلف چیزیں ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر یہ کام شروع کرتے بھی ہیں، لیٹس سے کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت بھی آ جاتی ہے، یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ معاملے کو مزید اسکیلیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پھر ایران کی طرف سے بھی بات بڑھے گی. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں ایک لیبنان میں بھی تو جنگ چل رہی ہے، اسرائیل کے جو حملے ہیں لیبنان میں وہ بھی تو جاری ہیں. وہاں پہ سیز فائر کے جی وہ اس سیز فائر کے دائرۂ کار میں وہ کہتے ہیں آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگوں نے یہ اگری کیا کہ بھائی یہاں سیز فائر ہوگی تو لیبنان میں بھی سیز فائر ہوگی. اچھا دوسری چیز پھر اور لیبنان کے اسکیلیشن، ابھی کل غالباً ملاقات بھی ہے اسرائیل کے اور لیبنان کے آفیشلس کی، واشنگٹن میں کل ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. اب اس ملاقات میں جو اسرائیل کا ایک نقطہ ہے، جو ابھی بھی ان کا سٹینس ہے، کیا ہے کہ جناب آپ حزب اللہ کے خلاف کارروائی کریں. حزب اللہ کے خلاف لبنانی حکومت کے لیے کارروائی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر وہ اس کو ختم کر سکتے ہوتے تو ابھی تک ختم کر چکے ہوتے. حزب اللہ کے خلاف اگر آپ ایسکیلیشن کو بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایران اور حزب اللہ لبنانی حکومت کے خلاف آلریڈی ایک کو کی بات کر چکے ہیں، ایک دھمکی دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہاں پھر لبنانی حکومت کا ہی تختہ الٹ دیا جائے گا، اور وہ کیپیبل بھی ہیں، انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. تو اگر آپ واقعی لبنان میں جس پہ اتنی معصوموں کو آپ نے وہاں پہ شہید کیا ہے، جو اسرائیلی بمباری ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ نے حزب اللہ کی آڑ میں پورے لبنان کا صفایا کرنا شروع کیا ہوا ہے. لٹرلی اٹس لائک کارپیٹ بومبنگ. آپ کہیں پہ تفریق نہیں کر رہے، اور اسرائیل جیسا ملک کبھی تفریق کرتا بھی نہیں ہے. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورتیں، آپ نے ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ اپنے بم پھینکنا شروع کیے ہیں. اور آپ کا جسٹیفیکیشن یا بہانہ کیا ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ حزب اللہ موجود ہے، ویسے ہی جیسے غزہ میں کہتے تھے کہ جی حماس موجود ہے. سو یہ بھی تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اسپوائلرز ابھی بھی موجود ہیں. اسرائیل از اے اسپوائلر. اسرائیل نے ہمیشہ امن کی بجائے ایک کیوس کو، جنگ کو، افراتفری کو ترجیح دی ہے اپنے ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے، اور اس بار بھی آپ کو وہی نظر آ رہا ہے. اسرائیل تو کبھی نہیں چاہے گا کہ سیز فائر ہو. اسرائیل تو چاہتا ہے کہ جی ایران کا صفایا ہو جائے، اور ایران کے صفائے میں وہ خود پیچھے پیچھے سامنے کس کو کر دیا؟ امریکہ کو کر دیا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان پہ الزام بھی آپ دیکھ لیں، تنقید بھی آپ دیکھ لیں، امریکہ کے اندر سے بھی یہی آ رہی ہے کہ جی یہ جنگ ہماری ہے ہی نہیں. آپ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ نیتنیاہو کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو آپ اس میں انوالو کر رہے ہیں، اپنی اکانومی کا آپ نقصان کر رہے ہیں، اپنے ملک کا آپ نقصان کر رہے ہیں. سو what are you actually getting out of it? Nothing. آپ کے ابھی الیکشنز آ رہے ہیں، ریپبلکنس پریشان ہیں کہ جناب وہ ہم ہار جائیں گے. اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ کس منہ سے جائیں اپنے ووٹر سپورٹرز کے پاس، ووٹ کس بیس پہ مانگیں، کہ ہم نے اپنے فوجیوں کو اور اپنے ملک کو ایک اور جنگ میں جھونک دیا ہے. وہ جنگ جو ہماری جنگ تھی ہی نہیں،
اور ایک ایسی جنگ جس کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہا کرتے تھے کہ جی ہمیں دوسروں کی جنگوں کا حصہ ہی نہیں بننا, اپنے ریسورسز کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, اپنی اکانومی کو ہم نے جو ہے خراب نہیں کرنا, اپنے سولجرز کو ہم نے رسک میں نہیں ڈالنا, وہ ساری چیزیں اب آپ کر رہے ہیں. وٹ ڈز دیٹ شو؟ دیٹ شوز کہ بھائی آپ نے اپنی بات سے پیچھے ہٹ کے ثابت کیا ہے کہ آپ اپنے الفاظ پہ قائم رہنے والے لیڈر نہیں ہیں, اور اگر ملک کا نقصان ہو رہا ہے ایک ایسی جنگ کی وجہ سے جو آپ کی نہیں ہے, اس کا پھر خمیازہ آپ کو ان الیکشنز میں بھگتنا پڑے گا. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے عوامل ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ یہ ماضی کی دھمکیوں کی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک اور دھمکی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. عملی طور پہ ان کے لیے یہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. یہ جو سفارتی کوششیں پاکستان کر رہے ہیں آگے کیسے بڑھیں گی؟ مطلب یہ اگر ان فیوچر اگر کوئی ایسی میٹنگ ہوتی ہے, دوبارہ کوئی ڈیلیگیشن آتی ہے, تو اس کو پاکستان ہی ہوسٹ کرے گا یا کہیں اور بھی ہو سکتی ہے ہوسٹ؟ دیکھیے کہیں بھی ہو سکتی ہے ہوسٹ ہونے کو, تو مذاکرات کا سلسلہ آگے جاری رہنا چاہیے, کسی بھی ملک کے اندر ہوں, کوئی بھی لیڈرز انوالوڈ ہوں, بالکل. لیکن یہاں پہ صرف ایک چیز پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان اپنی کریڈیبلٹی منوا چکا ہے. پاکستان اپنی ایفرٹس کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے دنیا میں اس وقت ایز اے میڈیٹر جو اس کی اہمیت ہے, جو پاکستان ایک کردار خطے میں اور گلوبل پالیٹکس کے اندر ادا کر سکتا ہے, وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. سو جب آپ کا ایک ملک پہ اور اس کے لیڈران پہ اتنا زیادہ اعتماد بن چکا ہو, آپ کا ایک ٹرسٹ آ گیا ہو, تو پھر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہی لوگ جو ہیں, وہی ملک جو ہے اس پروسیس کو لے کر چلے, وہی اس سلسلے کو لیڈ کرے. سو کہیں بھی ہوں, کسی بھی ملک کے اندر ہوں, پاکستان موجود رہے گا. پاکستان کا کردار اپنی جگہ پہ ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پی ایم شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہیں, اور دوسری طرف سے ایران بھی انہی دونوں کی تعریف کرتا ہے اور انہی دونوں کے کردار کو سراہتا ہے, تو آپ آگے فیوچر میں بھی یہ یقین رکھیں کہ ان دونوں کا کردار ہوگا, چاہے وہ سعودی عرب میں ہو رہے ہوں, چاہے ترکیے میں ہو رہے ہوں, چاہے مصر میں ہو رہے ہوں, کہیں پہ بھی ہوں. پاکستان اور پاکستان کے لیڈرز جو ہیں وہ آپ کو اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے جو ممکن کوشش ان سے ہو سکتی ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ ان دونوں نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ منوائی ہے, اپنا جو سفارتی اہمیت ہے نا پاکستان کی, اس کو منوایا ہے پوری دنیا کے سامنے. سو اس پروسیس کو آگے اب اوبیسلی نہ آپ بتا سکتی ہیں نہ میں بتا سکتی ہوں کہ جی کہاں پہ ہو رہے ہوں گے مذاکرات, کیسے ہوں گے, بٹ ہاں ہوپ فل ہیں ہم کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ رکے گا نہیں. صرف اور صرف ایک اپریہینشن جو سب کی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, ٹھیک ہے, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر کوئی بیچ میں, وہ کہتے ہیں نا معاملات خراب نہیں کرتے, چیزیں اسپوائل نہیں کرتے, اور اچھے بچوں کی طرح نتیجہ سامنے آنے دیتے ہیں اور بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جی کیا نکلے گا نتیجہ, بجائے اس کے کہ کہیں کہ نہیں, وہ جو اسپوائلرز والے بچے ہوتے ہیں نا کرکٹ کھیلتے ہوئے کہ نہیں میری بیٹنگ ہے, میں آؤٹ نہیں ہوا, تو وہ والا اگر کردار نہ ادا کریں, سکون سے اطمینان سے اس سلسلے کو چلنے دیں, اور جو ان کے لوگ جو تھوڑا سا بھی ان چیزوں کو دانش مندی کے ساتھ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان پہ معاملہ چھوڑ دیا جائے اور نیتن یاہو سے مشورے نہ کیے جائیں, اس کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ نہ لی جائیں, تو یہ معاملہ بہت اچھے طریقے سے, بہت خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی, سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.